تمہیں کیا لگا تم میرے ساتھ یہ کھیل کھیلو گے اور میں خاموش رہوں گا؟ رافی کی آواز میں ایک خطرناک سرد مہری تھی۔ اس نے فائل پوری قوت سے شیشے کی میز پر دے ماری۔ میں نے کچھ نہیں کیا رافی بھائی، مجھ پر یقین کریں۔ زین کے لہجے میں شدید خوف اور بے بسی تھی۔ یقین؟ تم نے میری پیٹھ میں چھرا گھونپا ہے، اب میں تمہاری اور تمہارے خاندان کی وہ حالت کروں گا کہ تم موت مانگو گے۔ رافی کی آنکھوں میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ یہ کہانی تب شروع ہوئی جب 25ویں منزل پر واقع رافی کے شاندار اور وسیع دفتر میں موت جیسی خاموشی چھائی تھی۔ کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر کا ماحول انتہائی کشیدہ تھا۔ رافی اپنی ریوالونگ چیئر پر بیٹھا ایک فائل کو مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ اور انتقام کی آگ تھی۔ سامنے زین سر جھکائے کھڑا تھا اور اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ رافی کی کمپنی کے اکاؤنٹس میں کروڑوں کا غبن پکڑا گیا تھا اور تمام تر ثبوت زین کی طرف واضح اشارہ کر رہے تھے۔ میں نے تم پر اعتبار کیا زین، رافی نے اپنی مخصوص سرد اور کاردار آواز میں کہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات پتھر کی طرح سخت تھے۔ رافی بھائی میں قسم کھاتا ہوں میں نے کمپنی کا 1 روپیہ بھی نہیں لیا۔ زین نے روحان سی آواز میں اپنی صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اپنی بکواس بند کرو۔ رافی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی دراز قامت اور غصے نے کمرے کا ماحول مزید بوجھل کر دیا۔ میرے پاس ہر وہ ثبوت موجود ہے جو تمہیں سیدھا جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچائے گا۔ خدا کے لیے ایسا مت کریں، میری بہن اکیلی رہ جائے گی۔ زین نے التجا بھری نظروں سے رافی کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ تمہیں اپنی بہن کا خیال اس وقت کیوں نہیں آیا جب تم میری کمپنی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے تھے؟ رافی کی آواز میں طنز اور نفرت کی آمیزش تھی۔ میں تمہیں پولیس کے حوالے کروں گا اور تمہارے خاندان کو سڑک پر لا کر چھوڑوں گا، یہ میرا تم سے حتمی وعدہ ہے۔ زین اپنی بے گناہی کی قسمیں کھاتا رہا لیکن رافی ایک لفظ سننے کو تیار نہیں تھا۔ دوسری طرف شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں ہمنا اپنے چھوٹے سے گھر کے صحن میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ زین کی واپسی کا انتظار کر رہی تھی اور اسے کسی آنے والے طوفان کا ذرا سا بھی اندازہ نہیں تھا۔ بیگم عائشہ اپنے عالیشان ڈرائنگ روم میں صوفے پر انتہائی پریشان بیٹھی تھی۔ ان کے چہرے پر گہری سوچ کے آثار تھے۔ انہیں کمپنی میں ہونے والے ہنگامے اور زین پر لگنے والے الزام کی خبر مل چکی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا رافی اس وقت کس قدر غصے میں ہے۔ بیگم عائشہ وہ واحد انسان تھی جو یہ حقیقت جانتی تھی کہ زین نے کوئی غمہ نہیں کیا تھا۔ زین نے دراصل رافی کی جان پر ہونے والے ایک خطرناک قاتلانہ حملے اور مافیا کی دھمکیوں کو اپنے سر لے لیا تھا تاکہ رافی محفوظ رہ سکے۔ میں اس لڑکے کو کیسے ملنے پہ رکھ سکتی ہوں؟ میں اس لڑکی کو سزا کیسے ملنے دے سکتی ہوں جس نے میرے بیٹی کی جان بچائی؟ بیگم عائشہ نے خود کلامی کی۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کشمکش تھی۔ انہیں اپنے ماضی کا وہ وقت شدت سے یاد آنے لگا جب ہمنا اور زین کے والد نے ان کے خاندان پر ایک بہت بڑا احسان کیا تھا۔ وہ ایک ایسا قرض تھا جسے بیگم عائشہ آج تک اتار نہیں پائی تھیں۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور فیصلہ کیا کہ وہ زین کو ہر صورت جیل جانے سے بچائیں گی۔ مجھے اس احسان کا بدلہ چکانا ہی ہوگا، بیگم عائشہ نے مضبوط لہجے میں کہا۔ ان کے چہرے پر ایک عزم ظاہر ہوا۔ میں زین کو بچاؤں گی اور ہمنا کو اپنے گھر کی بہو بنا کر اس خاندان کو ہمیشہ کے لیے تحفظ دوں گی۔ انہوں نے فوراً اپنے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا حکم دیا اور ہمنا کے گھر کی طرف روانہ ہو گئی۔ ہمنا کے گھر کے چھوٹے سے صحن میں شدید تناؤ تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور ماحول میں ایک عجیب سی گٹھن تھی۔ بیگم عائشہ وہاں موجود تھی اور ان کا قیمتی لباس اس خستہ حال گھر سے بالکل میل نہیں کھا رہا تھا۔ ہمنا ان کے سامنے کھڑی تھی اور اس کی آنکھوں میں الجھن اور پریشانی عیاں تھی۔ ہمنا بیٹی، تمہارا بھائی اس وقت رافی کی قید میں ہے اور چند گھنٹوں میں پولیس کے حوالے کر دیا جائے گا۔ بیگم عائشہ نے بغیر کسی تمہید کے سیدھی اور تلخ بات کی۔ ان کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ زین ایسا کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ ہمنا کے قدم لڑکھڑائے لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس کی آواز میں صدقہ اور انکار تھا۔ ثبوت اسی کے خلاف ہے اور رافی اسے تباہ کرنے کا فیصلہ کر چکا ہے۔ بیگم عائشہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ان کی آواز میں ایک سرد حقیقت تھی۔ لیکن میں تمہارے بھائی کو بچا سکتی ہوں، صرف ایک شرط پر۔ کیسی شرط؟ ہمنا نے حیرت اور خوف سے پوچھا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اگر تم رافی سے نکاح کر لو تو میں زین کو پولیس کے حوالے ہونے سے بچا لوں گی۔
بیگم عائشہ نے اپنا آخری پتا پھینکا۔ ان کی نظریں ہمنا کے چہرے پر جمی تھیں۔ کیا بکواس ہے یہ؟ آپ مجھے بلیک میل کر رہی ہیں؟ ہمنا ایک خوددار اور اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی تھی۔ وہ اس شرط پر شدید غصے سے بھڑک اٹھی۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اسے بلیک میل سمجھو یا سودا، حقیقت یہی ہے کہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ بیگم عائشہ نے انتہائی پرسکون انداز میں جواب دیا۔ وہ ہمنا کے غصے سے بالکل مرعوب نہیں ہوئی۔ میں ایک ایسے شخص سے ہرگز شادی نہیں کروں گی جو میرے بھائی کو جھوٹے الزام میں پھنسا رہا ہے۔ ہمنا نے کھری کھری سناتے ہوئے انکار کیا۔ اس کی آواز میں بلا کی کاٹ تھی۔ تمہارا انکار تمہارے اکلوتے بھائی کی زندگی اور اس کا مستقبل تباہ کر دے گا ہمنا۔ بیگم عائشہ نے اسے زین کی تباہ ہوتی زندگی کا واسطہ دیا۔ ان کا لہجہ اب قدرے نرم لیکن دھمکی آمیز تھا۔ وہ جیل کی چکی پیسے گا اور تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گی۔ ہمنا کے ذہن میں زین کا مسکراتا ہوا چہرہ گھوم گیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کے بھائی کی زندگی کتنی قیمتی ہے۔ اس نے اپنے غصے اور اپنی انا کو ایک طرف رکھا۔ اپنے اکلوتے بھائی کی جان اور مستقبل بچانے کے لیے ہمنا خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ ٹھیک ہے، میں زبردستی کے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ ہمنا نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں حامی بھر لی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے لیکن اس نے جلدی سے انہیں صاف کر لیا۔ کچھ ہی دیر بعد نکاح کا منظر انتہائی کٹھن اور سرد مہری کا شکار تھا۔ بیگم عائشہ نے ڈرائنگ روم میں خاموشی کا راج تھا۔ رافی کالے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر شدید غصہ، نفرت اور بیزاری عیا تھی۔ وہ اس شادی کو اپنی ماں کی جذباتی بلیک میلنگ سمجھتا تھا اور ہمنا کو ایک لالچی لڑکی گردانتا تھا۔ میں یہ صرف آپ کی ضد کی وجہ سے کر رہا ہوں ماں۔ رافی نے دانت پیستے ہوئے اپنی ماں سے سرگوشی کی۔ اس کی مٹھیاں بھنجی ہوئی تھی۔ تمہاری اس میں بھلائی ہے رافی، بس چپ چاپ نکاح کر لو۔ بیگم عائشہ نے اسے سختی سے تنبیہ کی۔ ان کے چہرے پر کوئی لچک نہیں تھی۔ دوسری طرف ہمنا ایک سادہ سے سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی بلکہ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کے بجائے ایک طوفان چھپا ہوا تھا۔ وہ ایک پتھر کی مورت بنی بیٹھی تھی۔ قاضی صاحب نے جب رافی سے نکاح کی رضامندی مانگی تو کمرے میں پن ڈراپ سائلنس چھا گیا۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے پوچھا۔ قبول ہے، رافی نے دانت پیستے ہوئے انتہائی غصے اور کرختی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں ایک گرج تھی۔ ہمنا کی باری آئی تو وہ بھی قاضی کی طرف دیکھے بغیر خاموش رہی۔ بی بی، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قاضی صاحب نے دوبارہ سوال کیا۔ ہمنا نے ایک لمبا سانس لیا اور اپنے بھائی کی خاطر اپنی زندگی کا سب سے تلخ فیصلہ سنایا۔ قبول ہے، ہمنا نے ایک مشینی انداز میں ادا کیا۔ اس کی آواز میں زندگی کی کوئی رمق نہیں تھی۔ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے شدید نفرت اور غصہ پل رہا تھا۔ یہ نکاح دو دلوں کا نہیں بلکہ دو اناؤں کا خطرناک ٹکراؤ بن چکا تھا۔ کاغذات پر دستخط ہوتے ہی ایک نئی جنگ کا آغاز ہو گیا تھا۔ شادی کی پہلی رات رافی کا کمرہ انتہائی وسیع، شاندار اور سرد تھا۔ اے سی کا درجہ حرارت بہت کم رکھا گیا تھا جس سے کمرے میں خنکی پھیلی ہوئی تھی۔ رافی صوفے پر بیٹھا اپنے موبائل کی اسکرین کو گھور رہا تھا۔ ہمنا دروازے کے پاس خاموشی سے کھڑی تھی۔ اس کا سرخ جوڑا اس سرد ماحول میں بالکل بے رنگ لگ رہا تھا۔ ہمنا کو اس کمرے میں شدید الجھن اور گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ کیا میں پھپھو کے کمرے میں چلی جاؤں؟ ہمنا نے ہمت کر کے بالآخر پوچھ ہی لیا۔ اس کی آواز میں ایک تھکاوٹ تھی۔ رافی نے موبائل سائڈ پر رکھا اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں شعلے ناچ رہے تھے۔ بیوقوف لڑکی، خبردار جو کمرے سے باہر نکلی تو۔ رافی نے انتہائی غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز کمرے میں گونجی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم میری مرضی سے یہاں آئی ہو؟ میں بھی یہاں اپنی خوشی سے نہیں آئی، مجھے مجبور کیا گیا ہے۔ ہمنا نے بھی پلٹ کر جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ تمہاری اور تمہارے فراڈی بھائی کی اوقات یہی ہے کہ تم لوگ بلیک میل کر کے اس گھر تک پہنچو۔ رافی نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اس نے ہمنا کی طرف حقارت سے دیکھا۔ چپ کر کے اس صوفے پر سو جاؤ اور میری نظروں سے دور رہو۔ رافی نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے اور کمبل اوڑھ کر لیٹ گیا۔ ہمنا خاموشی سے صوفے پر بیٹھ گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ رات گہری ہوتی گئی اور اے سی کی شدید ٹھنڈک کمرے میں پڑنے لگی۔ ہمنا کے پاس کوئی چادر یا کمبل نہیں تھا۔ آدھی رات کو وہ سردی سے بری طرح کانپنے لگی۔ اس کے دانت بجنے لگے۔ اس نے خود کو سکیڑ کر سردی سے بچنے کی بہت کوشش کی لیکن ٹھنڈک ناقابل برداشت تھی۔ ہمنا مجبوراً صوفے سے اٹھی اور کانپتے قدموں کے ساتھ بیڈ کی طرف گئی۔ وہ سردی سے بچنے کے لیے رافی کے کمبل کا ایک کونا کھینچنے لگی۔ اس کا ہاتھ سردی سے برف ہو رہا تھا۔ جیسے ہی ہمنا نے کمبل کھینچا، رافی فوراً جاگ گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے کمبل اپنی طرف کھینچا اور ہمنا کو غصے سے گھورنے لگا۔
اے لڑکی اٹھو میرے بستر سے، رافع نے پھنکارتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کے خمار سے زیادہ غصہ تھا۔ مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، مجھے کم از کم ایک چادر ہی دے دیں، ہمنا نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، لیکن اس کے لہجے میں منت نہیں تھی، ورنہ میں پھپھو کے کمرے میں جا رہی ہوں۔ رافع کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ اس نے تیزی سے ہمنا کا بازو پکڑا اور اسے سختی سے مروڑ دیا۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ اپنی حد میں رہو۔ رافع نے دانت پیستے ہوئے اسے وارننگ دی۔ اس کی گرفت ہمنا کے بازو پر لوہے کی طرح سخت تھی۔ تم اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی اور نہ ہی میرے قریب آؤ گی۔ ہمنا درد سے کرہا اٹھی۔ اس کا بازو بری طرح سے دکھ رہا تھا، لیکن اس نے آنسو نہیں بہائے۔ اس کی آنکھوں میں خوف کے بجائے ایک شدید بغاوت نظر آ رہی تھی۔ اس نے رافع کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ میرا ہاتھ چھوڑیں، آپ مجھے جسمانی تکلیف دے کر میری روح کو نہیں توڑ سکتے، ہمنا نے انتہائی سرد اور مضبوط لہجے میں کہا۔ اس کی نسوں کی تپش نے رافع کو ایک لمحے کے لیے حیران کر دیا۔ رافع نے جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ دیا اور دوبارہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ ہمنا اپنا دکھتا ہوا بازو پکڑے واپس صوفے پر آ کر بیٹھ گئی اور سردی میں سکڑ کر باقی رات گزارنے لگی۔ یہ رات ان دونوں کے درمیان شروع ہونے والی ایک طویل اور تکلیف دہ جنگ کا محض ایک آغاز تھی۔ حویلی کے وسیع ڈائننگ ہال میں صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ میز پر انواع و اقسام کا ناشتہ چنا ہوا تھا، لیکن ماحول میں ایک عجیب سی گٹھن اور خاموشی طاری تھی۔ رابعہ پھپھو اپنی مخصوص حاکمانہ شان سے کرسی پر برجمان تھی۔ رافع ان کے بالکل سامنے بیٹھا خاموشی سے اخبار پڑھ رہا تھا۔ ہمنا نے دھیرے سے قدم رکھتے ہوئے ہال میں داخل ہو کر ایک خالی کرسی کھینچی۔ اس کا چہرہ رات کی بے خوابی اور سردی کے باعث اترا ہوا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، آج کل مڈل کلاس لڑکیوں کی نیندیں کچھ زیادہ ہی لمبی ہونے لگی ہیں۔ رابعہ پھپھو نے چائے کا کپ لبوں سے لگاتے ہوئے انتہائی طنزیہ اور زہریلے لہجے میں کہا۔ ان کی نظریں ہمنا کے سادہ لباس کا حقارت سے جائزہ لے رہی تھیں۔ نیند تو ان کی اڑتی ہے جن کے ضمیر پر بوجھ ہو پھپھو جان۔ ہمنا نے ناشتے کی پلیٹ اپنی طرف کھینچتے ہوئے انتہائی شائستگی سے جواب دیا۔ اس کی آواز میں کوئی گھبراہٹ نہیں تھی، بلکہ ایک پرسکون اور کارڈار ٹھہراؤ تھا۔ میرا ضمیر اور نیت دونوں صاف ہے، زبان تو بہت چلتی ہے تمہاری۔ رابعہ پھپھو کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور انہوں نے ناشتے کی پلیٹ کو زور سے دھکیلا۔ بھائی نے کروڑوں کا غبن کیا اور بہن یہاں حویلی کی مالکن بن کر بیٹھ گئی۔ شرم نام کی کوئی چیز نہیں تم لوگوں میں۔ میرے بھائی پر الزام ابھی ثابت نہیں ہوا، ہمنا نے مضبوطی سے پھپھو کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے کی کاٹ نے پھپھو کو ایک لمحے کے لیے دنگ کر دیا۔ اور جہاں تک مالکن بننے کی بات ہے تو میں یہاں کسی کے ٹکڑوں پر نہیں پل رہی، میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور اپنا بوجھ خود اٹھانا جانتی ہوں۔ بس کر دو ہمنا، رافع نے اخبار میز پر پٹکتے ہوئے کڑکدار آواز میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا اور اس کی آواز پورے ہال میں گونج اٹھی۔ اس گھر میں بڑوں سے تمیز سے بات کرنا سیکھ لو، ورنہ مجھے سکھانا بہت اچھی طرح آتا ہے۔ عزت کرنا اور کروانا دونوں مجھے بخوبی آتے ہیں۔ ہمنا نے نظر جھکائے بغیر رافع کو سیدھا جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں چھپی بغاوت اور نڈرپن رافع کو مزید سلگا رہا تھا۔ آپ کو میری تمیز کے حوالے سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنا رویہ درست کر لیں تو بہتر ہوگا۔ رابعہ پھپھو اس منہ پھٹ جواب پر ششدر رہ گئی۔ رافع نے ہمنا کے اس پراعتماد انداز کو نوٹ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ لڑکی عام لڑکیوں کی طرح ڈر کر رونے والی نہیں ہے۔ میں اپنے اسٹڈی روم میں جا رہا ہوں۔ رافع کرسی کو پیچھے دھکیلتا ہوا کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہمنا کو ایک انتہائی سرد اور غضبناک نظر سے دیکھا۔ ناشتے کے بعد سیدھا وہاں آ جانا، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ ناشتے کے فوراً بعد ہمنا رافع کے اسٹڈی روم میں داخل ہوئی۔ کمرہ بہت بڑا تھا اور ڈارک ووڈ کے شاندار فرنیچر سے سجا ہوا تھا۔ رافع اپنی کرسی پر بیٹھا ایک فائل پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ہمنا کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے قلم رکھ دیا۔ تم نے صبح پھپھو سے جس لہجے میں بات کی وہ مجھے بالکل پسند نہیں آیا، رافع نے اپنی انگلیاں آپس میں پھنساتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک خطرناک سکون تھا۔ تمہیں یاد دلانا چاہتا ہوں کہ تم اس گھر میں میری بیوی بن کر نہیں بلکہ ایک مجرم کے متبادل کے طور پر آئی ہو۔ تمہاری اوقات ایک قیدی سے زیادہ نہیں ہے۔ میں کسی مجرم کی بہن نہیں ہوں اور نہ ہی میں نے کوئی جرم کیا ہے۔ ہمنا نے دو ٹوک الفاظ میں بات واضح کی۔ اس کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ آپ کا جو بھی غصہ ہے وہ مجھ پر اتاریے، میرے کردار یا میرے گھر والوں پر بلا وجہ کیچڑ اچھالنے کی کوشش مت کریں، تو پھر اپنے الفاظ کو سچ ثابت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رافع نے میز پر جھکتے ہوئے ہمنا کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایک ظالمانہ طنز تھا۔ تمہارے بھائی نے میری کمپنی کے جو کروڑوں روپے چرائے ہیں وہ رقم اب تمہیں ادا کرنی ہوگی۔ میں ادا کروں گی، ایک ایک پیسہ ادا کروں گی، ہمنا نے لہجے میں فولادی عزم تھا۔
اس نے رافع کو دھمکی سے مروب ہوئے بغیر جواب دیا۔ بتائیے مجھے کیا کرنا ہوگا؟ میں محنت کرنے سے نہیں گھبراتی۔ تم میری کمپنی میں ایک جونیئر امپلائی کے طور پر کام کرو گی۔ رافع نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ اس کا واحد مقصد حمدہ کی انا کو توڑنا اور اسے ہر قدم پر نیچا دکھانا تھا۔ تمہیں وہ ہر کام کرنا ہوگا جو میں یا میرا اسٹاف تمہیں کہے گا، ایک عام ورکر کی طرح۔ کوئی VIP ٹریٹمنٹ نہیں ملے گا۔ مجھے منظور ہے۔ حمدہ نے ایک لمحے کے بھی ہچکچاہٹ کے بغیر یہ چیلنج قبول کر لیا۔ میں اپنی محنت اور لگن سے اپنے بھائی پر لگا داغ دھو کر رہوں گی اور آپ کو ثابت کروں گی کہ ہم چور نہیں ہیں، ہم عزت دار لوگ ہیں۔ رافع کو اس کے اوپر اعتبار اور منہ پھٹ انداز پر شدید حیرت ہوئی، لیکن اس نے اپنے چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔ وہ اسے شکست خوردہ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن حمدہ فولاد کی طرح مضبوط نظر آ رہی تھی۔ 1 گھنٹے بعد رافع کی کمپنی کا کارپوریٹ ہیڈ کوارٹر شہر کی سب سے شاندار اور اونچی عمارت میں تھا۔ حمدہ رافع کے ساتھ جب 25ویں منزل پر پہنچی تو سارا اسٹاف انہیں حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حمدہ نے ایک سادہ لیکن باوقار لباس پہنا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر زبردست اعتماد تھا۔ یہ حمدہ ہے، رافع نے اپنے پیشے کے شاندار کیبن کے باہر کھڑی اپنی پرسنل اسسٹنٹ سارا کو بلاتے ہوئے کہا۔ آج سے کمپنی میں ایز اے جونیئر اسسٹنٹ کام کریں گی۔ ان سے وہ تمام کام لیجیے جو ایک عام کلرک سے لیے جاتے ہیں۔ سارا نے حمدہ کو سر سے پیر تک ایک حقارت بھری نظر سے دیکھا۔ سارا ایک انتہائی مغرور اور سازشی لڑکی تھی جو عرصے سے رافع کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کری تھی۔ اسے حمدہ کا رافع کے ساتھ آنا ایک آنکھ نہیں بھایا۔ جی سر، میں نے ان کی جگہ دکھا دیتی ہوں۔ سارا کے چہرے پر ایک نقلی مسکراہٹ تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں حمدہ کے لیے واضح ناپسندیدگی تھی۔ آپ میرے ساتھ آئیں مس حمدہ۔ سارا حمدہ کو ایک انتہائی چھوٹے، تنگ اور اندھیرے کیبن میں لے گئی جو اسٹور روم کے بالکل ساتھ تھا۔ یہ آپ کی جگہ ہے، سارا نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، اور یہ 2 فائلز ہیں جن کی فوٹو کاپی مجھے ہر حال میں آدھے گھنٹے میں میری میز پر چاہیے۔ آدھے گھنٹے میں یہ سب کاپی کرنا ناممکن ہے، لیکن میں پوری کوشش کروں گی، حمدہ نے شائستگی سے جواب دیا اور فائلوں کے بھاری پلندوں کی طرف بڑھی۔ مجھے بہانے نہیں، رزلٹ چاہیے، یہاں کمپنی میں سستی نہیں چلتی۔ سارا انتہائی متکبرانہ انداز میں مڑنے لگی، اور ہاں، کافی مشین سے میرے لیے ایک بلیک کافی بھی بنا کر لے آنا، یہ بھی تمہاری ڈیوٹی کا حصہ ہے۔ حمدہ نے بنا کسی شکایت کے کافی مشین کا رخ کیا۔ وہ گھنٹوں کھڑے رہ کر فائلیں کاپی کرتی رہی، انہیں ترتیب دیتی رہی۔ اس کے سر پہ درد کرنے لگے تھے اور اس کے پیر بھی درد ہونے لگے تھے، اور سردی کی وجہ سے اس کی طبیعت بھی بوجھل تھی، لیکن اس نے ماتھے پر شکن تک نہیں آنے دی۔ وہ ہر کام انتہائی مہارت اور پرفیکشن کے ساتھ کر رہی تھی۔ رافع اپنے شیشے کے کیبن سے خفیہ طور پر حمدہ کو مسلسل دیکھ رہا تھا۔ وہ حیران تھا کہ حمدہ نے اس مشکل صورتحال اور سارا کے ذلت آمیز رویے پر کوئی شکایت یا احتجاج نہیں کیا۔ وہ اپنے کام میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے لنچ بریک بھی نہیں لی۔ رافع کے دل میں اس محنتی لڑکی کے لیے ایک انجانی سی تحسین پیدا ہونے لگی، جسے اس نے فوراً جھٹک کر اپنے کام پر توجہ دینے کی کوشش کی۔ وہ خود کو یاد دلاتا رہا کہ یہ سب ایک ڈرامہ ہے۔ دوپہر کے بعد کمپنی کے بورڈ روم میں ایک انتہائی اہم میٹنگ شروع ہونے والی تھی۔ یہ ایک نئے انٹرنیشنل پروجیکٹ کی پریزنٹیشن تھی جس پر کمپنی کے مستقبل کا انحصار تھا۔ سارا نے جان بوجھ کر حمدہ کو اس میٹنگ سے دور رکھنے کی کوشش کی۔ تم یہیں بیٹھ کر پرانی فائلیں ترتیب دو، بورڈ روم میں تمہارا کوئی کام نہیں ہے، سارا نے حمدہ کو سختی سے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ تم جیسی جونیئر وہاں جا کر صرف گن ہی ہمارے گی۔ حمدہ، تم بھی بورڈ روم میں آؤ، رافع نے اپنے کیبن سے نکلتے ہوئے اچانک حکم دیا۔ وہ دراصل حمدہ کو تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے نیچا دکھانے اور اسے اس کی اوقات یاد دلانے کا ارادہ رکھتا تھا، اور یہ تمام فائنینشیل رپورٹس اپنے ساتھ اٹھا کر لے آنا، سارا بورڈ خود اٹھانا۔ بورڈ روم انتہائی کشادہ اور شاندار تھا۔ لمبی کانفرنس میز کے گرد کمپنی کے سینئر ڈائریکٹرز، فائنانس ٹیمز اور کچھ غیر ملکی کلائنٹس بیٹھے تھے۔ حمدہ فائلوں کا بھاری بوجھ اٹھائے کونے میں خاموشی سے کھڑی ہو گئی۔ سارا رافع کے قریب کھڑی انتہائی فخر سے اسے سلائیڈز دکھا رہی تھی۔ رافع نے اپنی مخصوص اور پراعتماد آواز میں پریزنٹیشن شروع کی۔ وہ بڑی اسکرین پر فائنینشیل ماڈل کی تفصیلات اور مستقبل کے منافع کی پروجیکشنز بتا رہا تھا۔ حمدہ، جس نے حال میں بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز مکمل کیا تھا، خاموشی سے اسکرین پر چلنے والے
اعداد و شمار کا گہری نظر سے جائزہ لے رہی تھی۔ اچانک ہمنا کی نظر ایک ایسی فگر پر پڑی جو بظاہر چھوٹی لگ رہی تھی، لیکن لانگ ٹرم پروجیکشن میں وہ کمپنی کے کروڑوں کو نقصان پہنچا سکتی تھی۔ اس نے جلدی سے اپنے ہاتھ میں موجود فائنینشیل رپورٹ کے صفحے پلٹے اور فگرز کو میچ کیا۔ اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ یہ ایک انتہائی بلنڈر تھا۔ ایکسکیوز می سر، ہمنا کی صاف اور گونجتی ہوئی آواز نے بورڈ روم کی سنجیدہ خاموشی کو توڑا۔ سب کی نظریں حیرت سے اس کی طرف اڑ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی اس اہم پریزنٹیشن کے بیچ میں بولنے کی؟ رافع کا چہرہ غصے سے تن گیا۔ اس نے ہمنا کو کچا چبا جانے والی نظروں سے گھورا۔ تم ایک جونیئر ہو، خاموشی سے اپنا کام کرو اور فائلیں پکڑ کر کھڑی رہو۔ معذرت خواہ سر، لیکن آپ کے فائنینشیل ماڈل کے تیسرے کالم میں رینیول پروجیکشن کا فارمولا بالکل غلط لگا ہوا ہے۔ ہمنا نے ڈرے بغیر پوری قوت اور اعتماد کے ساتھ اپنی بات مکمل کی۔ اس کی آنکھوں میں ایک پروفیشنل کی چمک تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی؟ سارا نے ہمنا کو سب کے سامنے بے عزت کرنے کی کوشش کی۔ یہ ماڈل کمپنی کے بیچ فائنینس مینیجرز نے بنایا ہے۔ تم جیسی کل کی آئی ہوئی جونیئر اس میں کیا غلطی نکالے گی؟ چپ کر کے کھڑی رہو۔ فائنانس میں تجربے سے زیادہ باریک بینی کا کام آتی ہے مس سارا۔ ہمنا نے انتہائی سکون اور ٹھہراؤ سے سارا کی بات کاٹی اور رافع کی آنکھوں میں دیکھا۔ سر، اگر آپ سلائیڈ نمبر 12 کے ان پٹ ڈیٹا کو دیکھیں تو آپ کو زیادہ اندازہ ہوگا کہ ٹیکس ڈیڈکشن کو ڈبل کاؤنٹ کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ سے پروجیکٹ کا منافع حقیقت سے 35% کم ظاہر ہو رہا ہے، جو ہمیں بڈنگ میں ہرا سکتا ہے۔ مسٹر طارق، سر چیک کریں یہ لڑکی کیا بکواس کر رہی ہے۔ رافع نے اپنے فائنانس مینیجر کو کڑکدار آواز میں حکم دیا۔ وہ ہمنا کی اس جسارت پر شدید غصے میں تھا، لیکن اسے ہمنا کی آنکھوں میں موجود سچائی اور تکنیکی الفاظ نے ایک لمحے کے لیے رکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ طارق نے جلدی سے اپنے لیپ ٹاپ کھولا اور کیلکولیشنز دوبارہ چیک کرنے لگی۔ بورڈ روم میں مکمل خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر سیکنڈ رافع پر بھاری گزر رہا تھا۔ طارق کی انگلیاں کی بورڈ پر تیزی سے چل رہی تھیں اور اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ سر، یہ لڑکی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ طارق کی آواز خوف سے کانپ رہی تھی۔ ہم سے ایک بہت بڑا بلنڈر ہو گیا تھا۔ اگر یہ غلطی ابھی نہ پکڑی جاتی تو ہمیں اربوں کا نقصان اٹھانا پڑتا اور ہم پروجیکٹ بھی ہار جاتے۔ بورڈ روم میں موجود تمام ڈائریکٹرز اور غیر ملکی کلائنٹس حیرت اور تجسس بھری نظروں سے ہمنا کو دیکھنے لگے۔ کلائنٹس نے ہمنا کی زبردست تعریف کی اور رافع کو اتنے ذہین اور قابل سٹاف کو رکھنے پر مبارکباد دی۔ سارا کا چہرہ حسرت اور شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا۔ رافع کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزرے۔ اس نے ہمنا کی طرف دیکھا جو اب بھی خاموش اور مکمل وقار کے ساتھ کونے میں فائلیں پکڑے کھڑی تھی۔ اس لڑکی نے آج اسے ایک بہت بڑی کارپوریٹ تباہی اور بے عزتی سے بچا لیا تھا۔ رافع کی انا مشروع ہوئی تھی، لیکن اس کے دل میں ہمنا کی ذہانت اور قابلیت کے لیے ایک انکہی عزت جنم لے چکی تھی۔ اسے سب کے سامنے ہمنا کی قابلیت کا لوہا ماننا پڑا۔ میٹنگ ختم ہونے کے بعد جب سب لوگ باہر نکل گئے تو رافع نے ہمنا کو رکنے کا اشارہ کیا۔ ہمنا اپنی فائلیں سمیٹ رہی تھی۔ آج جو تم نے کیا ہے اس کے لیے مجھے تمہارا شکر گزار ہونا چاہیے، لیکن یہ مت سمجھنا کہ اس ایک کام سے تمہارے بھائی کے گناہ دھل جائیں گے۔ رافع نے اپنی سرد مہری برقرار رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ اب بھی سخت تھا، لیکن اس میں پہلے والی نفرت کچھ کم تھی۔ مجھے آپ کے شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمنا نے نظریں اٹھا کر رافع کو دیکھا۔ میں نے صرف اپنا کام کیا ہے اور میرے بھائی نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ یہ بات میں آپ کو ایک دن ثابت کر کے رہوں گی۔ ہمنا نے پوری شدت اور وقار سے جواب دیا، مڑی اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ رافع اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اس کے سینے میں ایک عجیب سی ہلچل مچی ہوئی تھی، ایک ایسی ہلچل جو اس کے بنائے ہوئے اصولوں اور انا کی دیواروں کو آہستہ آہستہ کمزور کر رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ہمنا کا وہ پر اعتماد چہرہ اور وہ چیلنج بھری آنکھیں بار بار گھوم رہی تھیں۔ دفتر کا وقت ختم ہو چکا تھا، لیکن رافع نے جان بوجھ کر ہمنا کو ایک انتہائی مشکل اور طویل رپورٹ تیار کرنے کے لیے روک لیا تھا۔ پوری 25ویں منزل خالی ہو چکی تھی اور صرف ان دونوں کے کیبنز کی روشنیاں جل رہی تھیں۔ ہمنا مسلسل اسکرین پر نظریں جمائے کی بورڈ پر انگلیاں چلا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں شدید تھکاوٹ تھی، لیکن اس کے ارادے میں کوئی کمزوری نہیں تھی۔ رافع اپنے کیبن سے باہر آیا اور ہمنا کو کام میں مگن پایا۔ یہ رپورٹ آج رات ہر صورت مکمل ہونی چاہیے۔ مجھے کل صبح میٹنگ سے پہلے ہی اپنی میز پر چاہیے۔ رافع نے اپنی مخصوص سرد اور تحکمانہ آواز میں حکم دیا۔ اس کی نظریں ہمنا کے تھکے ہوئے چہرے پر جمی تھیں۔ میں اسے مکمل کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی سر۔ ہمنا نے اسکرین سے نظریں ہٹائے بغیر انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں جواب دیا۔ اس کی آواز میں دن بھر کی تھکن تھی، لیکن لہجے کا وقار برقرار تھا۔
ہمنا کی ایک لٹ بار بار الجھن کا باعث بنتے ہوئے اس کے ماتھے پر آ رہی تھی۔ وہ بار بار جھنجھلا کر اسے کان کے پیچھے اڑس لیتی۔ رافع خاموشی سے اس کے کیبن کے دروازے پر کھڑا تھا اور ایک لمحے کے لیے اس منظر میں پوری طرح کھو گیا۔ ہمنا کی معصومیت اور اس کی محنت رافع کے دل پر ایک عجیب سا اثر کر رہی تھی۔ اچانک ہمنا نے نظریں اٹھائیں اور دونوں کی نگاہیں آپس میں ٹکرائیں۔ اس خاموشی میں ایک شدید قسم کی کشش اور تناؤ تھا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ ہمنا نے چونک کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں سوال اور الجھن تھی۔ تمہاری کام چوری دیکھ رہا ہوں، جلدی ہاتھ چلاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے۔ رافع فوراً اپنی انا کے خول میں واپس چلا گیا اور جھنجھلاہٹ سے بولا۔ اس نے فوراً رپورٹ میں خامیاں نکالنی شروع کر دی اور ہمنا پر چیخنے لگا، میری پوری توجہ سے کام کر رہی ہوں، آپ بلا وجہ مجھ پر اپنا غصہ مت اتاریں۔ ہمنا نے مضبوطی سے جواب دیا۔ اس کی آنکھوں میں رافع کی بیجا غصے کے خلاف بغاوت تھی۔ گھر کے ماحول میں بھی ایک شدید تناؤ موجود تھا۔ رابعہ پھپھو اپنی سازشوں سے باز آنے والی نہیں تھی۔ رات کے کھانے پر رافع کے کچھ انتہائی اہم اور خاص غیر ملکی مہمان آنے والے تھے۔ ہمنا نے کچن میں بہت محنت اور لگن سے شاندار کھانا تیار کیا۔ رابعہ پھپھو نے کچن میں آ کر پا کر سالن میں بہت زیادہ نمک اور تیز مرچ ملا دی۔ جب کھانا مہمانوں کے سامنے پیش کیا گیا تو پہلا لقمہ لیتے ہی سب کا برا حال ہو گیا۔ یہ کیا زہر کھلا رہی ہے تم میرے مہمانوں کو؟ رافع غصے سے پاگل ہو کر اپنی کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ شرمندگی اور تیش سے سرخ ہو رہا تھا۔ میں نے کھانا بالکل ٹھیک بنایا تھا، کسی نے اس میں جان بوجھ کر کچھ ملایا ہے؟ ہمنا نے رابعہ پھپھو کی طرف ایک گہری نظر ڈالتے ہوئے مضبوطی سے جواب دیا۔ اس کے لہجے میں مکمل سچائی اور بے خوفی تھی۔ تمہاری اوقات ہی یہ جھوٹ بولنا اور اپنی غلطیوں کا الزام دوسروں پر لگانا۔ رافع نے مہمانوں کے سامنے اسے بے عزت کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس کی آواز میں زہر بھرا ہوا تھا۔ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے مسٹر رافع، میرا ضمیر پوری طرح مطمئن ہے۔ ہمنا نے سر اٹھا کر انتہائی باوقار انداز میں جواب دیا اور بغیر کوئی آنسو بہائے ڈائننگ ہال سے باہر نکل گئی۔ بیگم عائشہ کو رابعہ پھپھو کی اس گھٹیا حرکت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، لیکن وہ فی الحال خاموش رہ کر رافع اور ہمنا کے اس کچے رشتے کا امتحان لی رہی تھی۔ ہمنا کا یہ بے پناہ صبر اور اس کا وقار رافع کو اندر ہی اندر شدید کنفیوز کر رہا تھا۔ 2 دن بعد رافع کی کمپنی کا ایک بہت بڑا سالانہ کارپوریٹ ڈنر منعقد ہوا تھا۔ رافع مجبوری کے تحت ہمنا کو اپنی قانونی بیوی کی حیثیت سے اپنے ساتھ لے جانے پر مجبور تھا۔ ہمنا نے اس موقع کے لیے ایک انتہائی خوبصورت لیکن باوقار سیاہ لباس کا انتخاب کیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر نیچے آئی تو رافع اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھول گیا۔ تمہیں یہ پہننے کو کس نے کہا تھا؟ رافع نے اپنی بھوکلاہٹ چھپانے کے لیے نظریں چراتے ہوئے سرد موہی سے پوچھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو چکی تھی۔ یہ لباس میری اپنی پسند ہے اور میں اپنے فیصلوں کے لیے کسی کی اجازت کی محتاج نہیں ہوں۔ ہمنا نے پر اعتماد اور 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا۔ اس کا چہرہ مکمل پرسکون تھا۔ پارٹی ہال روشنی اور شہر کی ایلیٹ کلاس سے بھرا ہوا تھا۔ سارا نے موقع غنیمت جان کر اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر ہمنا کو گھیر لیا۔ سنا ہے تم مڈل کلاس لوگ پیسوں کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہو، رافع جیسے امیر انسان کو کیسے بسایا تم نے؟ سارا نے ایک زہریلی اور حقارت بھری مسکراہٹ کے ساتھ طنز کیا۔ قابلیت، اخلاق اور خاندانی وقار پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا مس سارا، جو آپ کی ان باتوں سے بالکل غائب نظر آ رہا ہے۔ ہمنا نے بغیر کسی گھبراہٹ کے زبردست انگریزی اور کارپوریٹ نالج کا استعمال کرتے ہوئے ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ سارا کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہ بچا۔ ہمنا کا لہجہ کارڈار اور انتہائی پروقار تھا۔ اس محفل میں موجود تمام غیر ملکی کلائنٹس ہمنا کی حاضر دماغی اور شاندار گفتگو سے اس قدر متاثر ہوئے کہ وہ اس کی تعریف کرنے لگے۔ رافع دور کھڑا ہمنا کی اس شاندار کامیابی پر ایک انجانہ سا فخر محسوس کر رہا تھا۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ ہمنا اس کے اسٹیٹس سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ کارپوریٹ ڈنر سے واپسی پر موسم اچانک خراب ہو گیا تھا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ ویران اور سنسان سڑک پر رافع کی گاڑی کا انجن اچانک بند ہو گیا اور دونوں گاڑی کے اندر محصور ہو گئے۔ بارش کے قطروں کی آواز اور سردی کے باعث گاڑی کے اندر ایک عجیب سی غربت اور ٹینشن پیدا ہو گئی۔ اب کیا مصیبت ہے یہ؟ رافع نے اسٹیئرنگ پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے غصے اور جھنجھلاہٹ سے کہا۔ شاید گاڑی میں کوئی خرابی ہے، آپ غصہ کرنے کے بجائے چیک کیوں نہیں کرتے؟ ہمنا نے انتہائی سکون سے مشورہ دیا۔ مجھے مت سکھاؤ کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں، رافع نے ہمنا پر چلاتے ہوئے کہا۔ تم اور تمہارا بھائی میری زندگی کا سب سے بڑا عذاب ہو۔ آخر میں نے ایسا کیا گناہ کیا ہے جو آپ مجھے اتنی اذیت دے رہے ہیں؟
ہمنا کا فولادی ضبط بلا آخر ٹوٹ گیا. اس کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے. تمہارا گناہ تمہارا وہ فراڈیا بھائی ہے جس نے میرا اعتبار توڑا اور میرے پیٹھ میں چھرا گھونپا. رافع نے شدید نفرت سے جواب دیا، لیکن ہمنا کو اس طرح بے بس اور روتا دیکھ کر رافع کے دل میں پہلی بار ایک شدید کسک اٹھی. اس کا دل چاہا کہ وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر ہمنا کے آنسو پوچھ دے اور اسے اپنے سینے سے لگا لے. اس کا ہاتھ بے اختیار آگے بڑھا، لیکن اپنے اندر کی الجھن اور ذہن سے نفرت کے باعث اس نے سختی سے اپنی مٹھی بھیج لی اور اپنا ہاتھ روک لیا. دوسری طرف سارا کو شدت سے احساس ہو چکا تھا کہ رافع کے دل میں ہمنا کے لیے جگہ بن رہی ہے. اس کا حسد عروج پر تھا اور اس نے ایک انتہائی خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا. رات کے وقت جب دفتر مکمل طور پر بند ہو چکا تھا، سارا نے ایک ماہر ہیکر کی مدد سے ہمنا کے کمپیوٹر کا پاس ورڈ ہیک کر لیا. اس نے کمپنی کا سب سے اہم اور خفیہ ڈیٹا حریف کمپنی کو ای میل کر دیا. سارا نے تمام ڈیجیٹل ثبوت اس مہارت اور چالاکی سے ترتیب دیے کہ سارا الزام براہ راست ہمنا پر آئے. اگلے دن کمپنی میں ایک زبردست بھونچال آ گیا. حریف کمپنی نے اسی چوری شدہ ڈیٹا کی بنیاد پر رافع کی کمپنی کا سب سے بڑا اور منافع بخش کانٹریکٹ چھین لیا تھا. آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کی فوری انویسٹیگیشن رپورٹ سیدھا ہمنا کی کمپیوٹر کی طرف اشارہ کر رہی تھی. رافع کے غصے اور طیش کی کوئی حد نہیں رہی. اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا. اس نے ہمنا کو فوراً اپنے کیبن میں طلب کیا. یہ کیا ہے؟ رافع نے نیلی فائل پوری قوت سے ہمنا کے منہ پر دے ماری. اس کی آواز پورے فلور پر گونج رہی تھی. مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا. ہمنا نے حیرت اور صدمے سے زمین پر گری فائل دیکھتے ہوئے اپنی بے گناہی کا یقین دلانے کی کوشش کی. دھوکہ دہی اور غداری تمہارے اور تمہارے بھائی کے گندے خون میں شامل ہے. تم دونوں ایک نمبر کے چور اور فراڈ ہو. رافع اندھے غصے میں چیخ رہا تھا. اس کا چہرہ وحشتناک حد تک سرخ تھا. اپنی زبان کو لگام دے مسٹر رافع، میں نے آپ کی کمپنی کا کوئی ڈیٹا چوری نہیں کیا. ہمنا نے شدید غصے، دکھ اور وقار سے جواب دیا. اس کی آنکھوں میں رافع کے لیے ایک شدید نفرت ابھر آئی تھی. نکل جاؤ میری کمپنی اور میرے گھر سے. آج کے بعد مجھے اپنی منحوس شکل مت دکھانا، ورنہ تب میں تمہیں جان سے مار دوں گا. رافع نے دروازے کی طرف انگلی کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا حتمی فیصلہ سنایا. ہمنا رافع کی اس گھٹیا سوچ اور بے اعتباری پر دل برداشتہ ہو گئی. وہ روئی نہیں بلکہ انتہائی نفرت اور حقارت سے رافع کو دیکھا. آپ کو ایک دن اپنے ان الفاظ اور اپنی اس اندھی انا پر بہت پچھتاوا ہوگا مسٹر رافع، لیکن یاد رکھیے گا تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی. ہمنا نے سرد ترین اور کارڈدار لہجے میں کہا. اپنا بیگ اٹھایا اور ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جانے کے لیے مڑ گئی. ہمنا نے انتہائی نفرت اور حقارت سے رافع کو دیکھا اور اپنا بیگ کندھے پر ڈال کر ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے جانے کے لیے مڑ گئی. وہ کیبن سے نکل کر تیز قدموں سے لفٹ کی طرف بڑھ رہی تھی. اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا دکھ تھا جس نے اس کی روح کو چھلنی کر دیا تھا. لفٹ کا دروازہ کھلا اور بیگم عائشہ انتہائی گھبرائے ہوئے انداز میں باہر نکلی. انہوں نے ہمنا کو اس حال میں دیکھا تو ان کا دل دھک سے رہ گیا. وہ صورتحال کی نزاکت کو بھاپتے ہوئے تیزی سے رافع کی کیبن میں داخل ہوئیں. تم نے کیا کیا ہے رافع؟ بیگم عائشہ کی آواز میں ایک شدید کرب اور غصہ تھا. ان کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا اور انہوں نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ رافع کے چہرے پر رسیدہ کر دیا. رافع اچانک سے اس آفتاب پر ششدر رہ گیا. اس نے اپنا گال پکڑا اور حیرت سے اپنی ماں کی طرف دیکھا. اس کی آنکھوں میں صدمہ اور سوال تھا. یہ آپ کیا کر رہی ہیں ماں؟ اس لڑکی نے میری کمپنی کا ڈیٹا چوری کیا ہے. رافع نے اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اونچی آواز میں صفائی پیش کی. اس کا سینہ تیزی سے اوپر نیچے ہو رہا تھا. تم ایک اندھے اور بیوقوف انسان ہو رافع. تم نے اس ہیرے کو ٹھکرا کر جس کے بھائی نے تمہاری جان بچائی تھی. بیگم عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے. انہوں نے آخرکار وہ راز فاش کرنے کا فیصلہ کر لیا جسے انہوں نے طویل عرصے سے چھپا رکھا تھا. جان بچائی تھی؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رافع کے ماتھے پر سلوٹیں پڑ گئیں. اس کا غرور اور غصہ اب ایک انجانی خوف میں بدل رہا تھا. ہاں رافع، زین نے کمپنی کا 1 روپیہ نہیں چرایا تھا. بیگم عائشہ نے مضبوط لہجے میں سچائی بیان کی. ان کی آواز پورے کیبن میں گونج رہی تھی. تمہارے سب سے بڑے بزنس دشمن نے تمہیں جان سے مارنے اور اس کمپنی پر قبضہ کرنے کا ایک خطرناک پلان بنایا تھا. کیا آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ایسا کچھ تھا تو زین نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ رافع کے قدم لڑکھڑائے اور اس نے سہارا لینے کے لیے میز پر ہاتھ رکھ دیا.
اس کا دماغ تیزی سے الجھ رہا تھا کیونکہ ذہن نے اپنی جان پر کھیل کر اس قاتلانہ حملے کو روکا تھا۔ بیگم عائشہ نے آگے بڑھ کر رافع کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان کے لہجے میں زین کے لیے شدید فخر تھا۔ اس نے جان بوجھ کر غبن کا تمام الزام اپنے سر لے لیا تاکہ دشمن کی نظر تم سے ہٹ جائے اور وہ تمہیں محفوظ رکھ سکے۔ تو پھر یہ نکاح آپ نے مجھے مجبور کیوں کیا؟ رافع کی آواز اب کانپنے لگی تھی۔ اسے اپنے ارد گرد کی دنیا گھومتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یہ نکاح حملہ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ اسے اور اس کے خاندان کو ان غنڈوں سے تحفظ دینے کے لیے تھا۔ بیگم عائشہ نے آخری اور سب سے بھاری حقیقت بیان کی۔ ان کے الفاظ نشتر بن کر رافع کے دل میں اتر رہے تھے۔ میں چاہتی تھی کہ میری بہو بن کر حملہ اس شہر میں محفوظ رہے، لیکن تم نے اپنی انا میں اندھے ہو کر اس کا جینا حرام کر دیا۔ یہ سچائی جان کر رافع پر جیسے کوئی بہت بڑا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کا سارا غرور، ساری انا اور غصہ جو وہ اتنے عرصے سے سینے سے لگائے بیٹھا تھا، ایک لمحے میں ہی چکنا چور ہو گیا۔ وہ بے بسی سے اپنی کرسی پر گر گیا۔ میں نے کیا کر دیا ماں؟ میں نے ایک بے گناہ لڑکی کو اتنی اذیت دی؟ رافع نے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ اس کی آواز میں ایک گہری کھائی جیسی ویرانی تھی۔ تم نے صرف اسے اذیت نہیں دی، تم نے ایک سچی محبت کرنے والے دل کو مارا ہے، بیگم عائشہ نے دکھ بھرے لہجے میں کہا اور کیبن سے باہر نکل گئی۔ ان کے جانے کے بعد کمرے میں ایک خوفناک سناٹا چھا گیا۔ رافع اپنے کیبن میں اکیلا کھڑا بری طرح کانپ رہا تھا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اتنے عرصے سے مجرم سمجھ کر سزا دے رہا تھا، اس کے بھائی نے تو رافع کی زندگی بچائی تھی۔ اسے حملہ کی ہر وہ بات یاد آنے لگی جب اس نے رو کر اپنی مضبوطی سے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کی کوشش کی تھی۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا حمنا، بہت برا کیا۔ رافع کی آنکھوں سے پہلی بار پچھتاوے کے گرم آنسو بہہ نکلے۔ اس کی حالت ایک مجرم جیسی تھی۔ اسے حمنا کے آنسو، اس کا بے پناہ صبر اور اس کی وہ خاموش محبت یاد آنے لگی جو رافع بند آنکھوں سے بھی محسوس کر چکا تھا۔ یہ تمام یادیں اب رافع کے دل پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اسے شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنی بے وقوفی سے حمنا کو کھو چکا ہے اور اب اس کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ مجھے اسے واپس لانا ہوگا، مجھے اپنی غلطی سدھارنی ہوگی۔ رافع نے اپنے آنسو صاف کیا اور اس کی آنکھوں میں ایک نیا اور مضبوط عزم ابھر آیا۔ لیکن اس سے پہلے مجھے اس آستین کے سانپ کا سر کچلنا ہے۔ رافع نے فوراً اپنے ہوش و حواس بحال کیے اور انٹرکام پر ایک پرائیویٹ سائبر سیکیورٹی ٹیم کو ہیڈ کوارٹر پہنچنے کا حکم دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں شہر کے بہترین آئی ٹی ایکسپرٹس رافع کے سامنے موجود تھے۔ رافع نے انہیں سارا کا لیپ ٹاپ اور اس کا سارا ڈیجیٹل ریکارڈ چیک کرنے کا ٹاسک دیا۔ سر، ہم نے اصل ثبوت نکال لیا ہے۔ یہ سارا ڈیٹا میں سارا کے لیپ ٹاپ سے حریف کمپنی کو ٹرانسفر ہوا ہے۔ سائبر سیکیورٹی کے ہیڈ نے حتمی رپورٹ رافع کے سامنے رکھتے ہوئے تصدیق کی۔ اس نے آئی پی ایڈریس اور ای میلز کے تمام لاگز بھی مہیا کر دیے تھے۔ مجھے یہی امید تھی۔ رافع کی آنکھوں میں ایک خطرناک چمک تھی۔ اس نے فوراً پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز اور تمام سٹاف کو ایک ایمرجنسی میٹنگ بلانے کا حکم جاری کر دیا۔ آدھے گھنٹے بعد بورڈ روم مکمل طور پر بھرا ہوا تھا۔ سارا بھی وہاں موجود تھی اور اس کے چہرے پر ایک فاتحانہ لیکن نقلی مسکراہٹ تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ رافع نے یہ میٹنگ حمنا کی چوری کے حوالے سے بلائی ہے۔ میں نے آپ سب کو یہاں ایک انتہائی اہم سچائی دکھانے کے لیے بلایا ہے۔ رافع نے اپنی مخصوص اور کڑکدار آواز میں میٹنگ کا آغاز کیا۔ اس کی نظر سیدھی سارا پر جمی ہوئی تھی۔ سر، ہمیں معلوم ہے کہ اس لڑکی حمنا نے کمپنی کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ سارا نے جان بوجھ کر ہمدردی دکھانے کا ڈرامہ کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں ایک مکرانہ مٹھاس تھی۔ اپنی بکواس بند رکھو سارا۔ رافع نے اتنی زور سے میز پر مکہ مارا کہ سارا اچھل پڑی۔ اس کا چہرہ خوف سے سفید ہو گیا۔ رافع نے ریموٹ کا بٹن دبایا اور سامنے لگی بڑی اسکرین پر سارا کی تمام سازشوں کے ثبوت، ڈیٹا ٹرانسفر کے لاگ اور حریف کمپنی کے ساتھ اس کی خفیہ چیٹ چلنا شروع ہو گئی۔ پورے بورڈ روم میں ایک ہنگامہ برپا ہو گیا۔ یہ سب جھوٹ ہے سر، کسی نے میرا لیپ ٹاپ ہیک کیا ہے۔ سارا نے چیخ و پکار شروع کر دی اور اپنی صفائی دینے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ یہ ثبوت جھوٹے نہیں ہیں۔ تم نے میری کمپنی اور میری بیوی کے خلاف جو گھناؤنا کھیل کھیلا ہے، اس کی سزا تمہیں اب ملے گی۔ رافع نے سیکیورٹی گارڈز کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں بلغ قہر تھا۔ سر، مجھے معاف کر دیں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ سارا نے رافع کے قدموں میں گرنے کی کوشش کی۔
اس کی آنکھوں میں اب ایسا سچا خوف تھا، اسے یہاں سے گھسیٹ کر باہر نکال دو اور پولیس کو بلا کر اس کے خلاف ڈیٹا چوری کا کرمنل کیس درج کرواؤ۔ رافع نے سارا کی کسی چیخو پکار پر کان نہیں دھرے اور اسے سب کے سامنے بے عزت کر کے دفتر سے باہر پھینکوا دیا۔ اسی رات رافع شدید بارش میں گاڑی چلاتا وہ ہمنا کے گھر پہنچا۔ اس کے کپڑے بارش سے بھیگ چکے تھے لیکن اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ ہمنا کی چھوٹی سی صحن بھی اس کے سامنے کھڑا تھا، اس کا سر ندامت سے جھکا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں شدید پچھتاوا تھا۔ مجھے یہاں سے چلے جانے دیں مسٹر رافع، اب ہمارے درمیان کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ ہمنا نے اپنا رخ موڑتے ہوئے انتہائی سرد اور دل گرفتہ لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں رافع کے لیے کوئی ہمدردی نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا ہے ہمنا۔ رافع جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا آج وہ ہمنا کے قدموں میں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز دکھ اور شرمندگی سے رند چکی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اٹھے یہاں سے۔ ہمنا ایک لمحے کے لیے گھبرا گئی لیکن اس نے اپنا غصہ برقرار رکھا۔ آپ کے ان ڈراموں سے میرے زخم نہیں بھریں گے۔ یہ ڈرامہ نہیں ہے ہمنا، میں سچائی جان چکا ہوں۔ رافع نے روتے ہوئے ہمنا کی طرف دیکھا۔ ماں نے مجھے زین کی قربانی اور اپنی اندھی بیوقوفی کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرے بھائی نے آپ کے لیے جان کی بازی لگا دی اور آپ نے مجھے چور ثابت کر کے گھر سے نکال دیا۔ ہمنا کے دل پر بہت گہرے زخم تھے۔ اس کی آواز میں شدید درد اور شکوہ تھا۔ جو رشتے بے اعتباری اور ظلم کی بنیاد پر بنتے ہیں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ مجھے ایک آخری موقع دے دو ہمنا، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ رافع نے ہمنا کے آنسوؤں کو دیکھتے ہوئے منت کی۔ اس کا ہر لفظ اس کے دل کی گہرائی سے نکل رہا تھا۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی رافع، آپ نے میرا اعتبار اور میرا دل دونوں توڑ دیے ہیں۔ ہمنا نے پیچھے ہٹتے ہوئے رافع کو معاف کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا لہجہ پتھر کی طرح سخت تھا۔ میں تمہارا ہر زخم بھر دوں گا ہمنا، یہ میرا تم سے وعدہ ہے۔ رافع نے روتے ہوئے زمین پر ہاتھ رکھا اور اسے یقین دلایا، میں اب صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ تمہارا محافظ بن کر رہوں گا اور تمہیں زندگی میں کبھی رونے نہیں دوں گا۔ ہمنا خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی اور رافع اس رات بارش میں وہیں صحن میں بیٹھا رہا۔ اس کا یہ عمل ہمنا کے دل میں جمی برف کو تھوڑا سا پگھلانے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن وہ ابھی تک الجھن کا شکار تھی۔ اگلے دن صبح رافع کی کمپنی کے ہیڈ کوارٹر میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ شہر کے تمام بڑے میڈیا چینلز اور رپورٹرز وہاں موجود تھے۔ اسٹیج پر رافع کے ساتھ زین بھی موجود تھا جسے رافع نے مکمل عزت اور پروٹوکول کے ساتھ وہاں بلایا تھا۔ میں نے آپ سب کو یہاں ایک انتہائی اہم اعلان کے لیے بلایا ہے۔ رافع نے مائک کے سامنے کھڑے ہو کر پراعتماد مگر جذباتی انداز میں گفتگو شروع کی۔ آج میں اپنے ایک ایسے محسن کو متعارف کروانا چاہتا ہوں جس نے میری کمپنی اور میری جان کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا دی۔ پریس کانفرنس میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ سب کی نظریں رافع اور زین پر جمی تھیں۔ میں میڈیا اور تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کے سامنے زین کو اپنی کمپنی کا 50% شیئرز ہولڈر اور نیا مینجمنٹ ڈائریکٹر ڈکلیئر کرتا ہوں۔ رافع نے ایک فائل پر دستخط کرتے ہوئے اعلان کیا۔ اس کی آواز میں زین کے لیے سچی تکریم تھی۔ میں اس کی بہادری، ایمانداری اور بے لوث قربانی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ زین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ہال میں تالیوں کی گونج بلند ہو گئی۔ رافع نے آگے بڑھ کر زین کو گلے لگا لیا اور اسے اپنے کیے کی سریعان معافی مانگی۔ اس کے بعد رافع نے اسٹیج کی سائڈ پر کھڑی ہمنا کی طرف دیکھا جو یہ سب منظر حیرت اور جذبات سے دیکھ رہی تھی۔ اس کے بعد میں اپنی زندگی کی سب سے اہم انسان کو یہاں بلانا چاہتا ہوں۔ رافع کی آواز میں ایک عجیب سی نرمی اور محبت درائی تھی۔ ہمنا پلیز یہاں آ جاؤ۔ ہمنا ہچکچاتے ہوئے اسٹیج پر آئی، اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ رافع نے سب کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ میں پوری دنیا کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ ہمنا صرف اس کمپنی کی نہیں بلکہ میری زندگی کا سب سے اہم حصہ اور میری اکلوتی شریک حیات ہے۔ رافع نے مائک پر بولتے ہوئے ہمنا کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھا۔ اس کے لہجے میں سچی محبت اور دیوانگی تھی۔ ہمنا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ رافع کے سرعام اقرار پر دنگ رہ گئی تھی۔ میں تم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں ہمنا، تم میری روح اور میرا سکون ہو۔ رافع نے سب کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر ہمنا کا ہاتھ چوما اور اپنے سچے عشق کا اقرار کیا۔ میری زندگی کا ہر لمحہ اب تمہاری خوشیوں کے لیے وقف ہے۔ ہمنا نے رافع کی آنکھوں میں سچی محبت، گہرا پچھتاوا اور ایک نیا عزم دیکھا۔ اس کے دل پر لگے تمام زخم ان سچے آنسوؤں اور اس والہانہ محبت کے اقرار سے بھرنے لگے۔ اس نے آخر کار اپنے آنسو صاف کیے اور رافع کی طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ میں بھی آپ پر اعتبار کرنا چاہتی ہوں رافع، ہمیشہ کے لیے۔ ہمنا نے دھیمی لیکن پر یقین آواز میں جواب دیا۔ اس کی مسکراہٹ نے رافع کی دنیا روشن کر دی۔ ہال ایک بار پھر تالیوں سے گونج اٹھا۔ دونوں کے درمیان موجود تمام غلط فہمیاں، نفرتیں اور انا کی دیواریں ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی تھی۔ رافع اور ہمنا نے ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا اور ایک نئی سچی اور محبت بھری زندگی کا خوبصورت آغاز کیا۔